آج امت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہم جو ہے نا اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں. عقل کا کس کا استعمال کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، جہاں پر ایک طرف وحی کا معاملہ ہو، آقا کی تعلیمات ہو، وہاں عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. میری اس بات کو توجہ سے سنیں آپ. ایک طرف ہماری عقل کہہ رہی ہے کہ ایسا کیجئے، اور ایک طرف میرے آقا کا طریقہ ہے. تو جہاں پر ایک طرف عقل کہہ رہی ہے کہ ماحول ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، ضرورت ایسی ہے، یہ تقاضے ایسے ہیں، یہ عقل کا کہنا ہوا، اور ایک طرف آقا کا فرمان موجود ہے، آقا کا طریقہ موجود ہے، تو اس صورت میں کس کو اپنانا چاہیے؟ اگر عقل کو استعمال کیا تو یاد رکھیں عقل کی ایک باؤنڈری ہے، عقل کی ایک حد ہے، اس کے بعد عقل بھی انسان کو گمراہ کر دیتی. بہت بڑے بڑے اپنے زمانے کے اہل عقل حضرات، مفکرین اپنے زمانے کے، جن کا طوطی بولتا تھا، جب انہوں نے حد سے زیادہ عقل کا استعمال کیا اور وہ عقل بھی شریعت کے متصادم ہوئی، تو اس وقت وہ عقل نے گمراہ کر دیا انہوں. لیکن ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہونا چاہیے کہ مومن اپنی عقل کا پابند نہیں ہوتا. عقل جہاں تک ہے وہیں استعمال کرے بس، لیکن جہاں شریعت کی بات آئے، جہاں ضابطے اور قاعدے کی بات آئے اور آقا کے فرامین کی بات آئے، تو اس وقت عقل کو استعمال نہیں کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اندھی تقلید کی جائے گی. اندھی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ ہماری عقل اسے قبول کرے یا نہ کرے، اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نبی کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کر لینا ہے، اس پر عمل کر لینا ہے، معاشرہ اس کو قبول کرتا ہو یا. اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے کئی سارے واقعات آئے ہیں، توجہ ہے، کئی سارے واقعات آقا کی زندگی میں ایسے وارد ہوئے جہاں آقا نے اپنی زبان مبارک سے خود صحابہ کرام کو اس کی تنبیہ کی ہے. ایک واقعہ کے ذریعے سے اس بات کو سمجھیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، تو آقا کریم اپنی زبان مبارک سے اس امت کو سمجھا کر کے گئے ہیں کہ تمہیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے. جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے تشریف فرما تھے. یہ دونوں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو اس سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی کسی ادارے سے، یہودیوں کی کسی جگہ سے جہاں ان کا مجمع لگتا ہوگا، وہاں سے کچھ کاغذات، توریت کے کچھ صفحات اٹھا کر کے لائے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان یہود کی اس کتاب میں سے، صفحات میں سے کچھ پڑھنا چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عمر اس کتاب میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں، اس صفحات میں سے کچھ پڑھ رہے ہیں، تو اس موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہونے لگا، بدلنے لگا، کہ میرے سامنے بیٹھ کر کے یہودیوں کی کتاب کے، حالانکہ یہ وہ کتاب تھی جو توریت تھی، جو اللہ کی طرف سے آسمان سے نازل کردہ کتاب تھی. جس طرح قرآن سچی کتاب ہے، اس وقت اگرچہ قرآن محفوظ ہے، باقی دنیا میں کوئی بھی کتاب جو آسمانی تھی وہ محفوظ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ توریت کے صفحات تھے. اس میں سے حضرت عمر جب پڑھنے لگے نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہونے لگا. حضرت ابوبکر نے متنبہ کیا کہ دیکھتے نہیں ہو، آقا کریم کے چہرے کی طرف دیکھو ذرا کہ چہرے پر کیا اثرات ہیں. حضرت عمر بھانپ گئے کہ میرے ان صفحات کے پڑھنے سے آقا کریم کو تکلیف ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے بھی اور آپ کی ناراضگی سے بھی. اس کے بعد وہ صفحات بند کر دیے. اس کے بعد آقا کریم نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے عمر، اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے، ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہیں. تم ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب توریت کے صفحات پڑھ رہے ہو، اگرچہ تمہاری نیت اس موقع پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر حضرت موسیٰ آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ کار نہ ہوتا. اب سوچئے ذرا، اتنے اولو العزم نبی کہ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی شریعت منسوخ کر دی گئی. تو ظاہر سی بات ہے، ایک سوال میرے دل میں آتا ہے، آپ سے پوچھتا ہوں ذرا کہ ان کی قومیں، جن قوموں کے اوپر وہ نبی بنا کر کے بھیجے گئے، ان کے اوپر آنے والے نبی جب ان کی شریعت ہی منسوخ کر دی گئی، ان نبیوں کو بھی کہا گیا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو بھی اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر چارہ کار نہیں تھا. تو ان کی بعد میں یہ جو آج کی قومیں ہیں، ان کے نام پر یہود و نصارہ، جو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے اس وقت گمراہ ترین قومیں ہیں، مغضوب علیہم میں گمراہ ترین قومیں ہیں، تو ان کی وہ قومیں، ان کی اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا،
ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا کہاں درست ہو سکتا؟ نہیں بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع بھی آج نہیں کی جا سکتی تو ان کی وہ قومیں جو گمراہ ہو چکی ہیں، جو راستے سے بھٹک چکی ہیں، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ چکی ہیں، آج کا مسلمان 70 سے 80% مسلمان یہود و نصارہ کو فالو کرتا ہے، یہود و نصارہ کو فالو کرتا ہے۔ یہ بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں بطور خاص اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے۔ سر سے لے کر کے پاؤں تک ہمارے جسم کے سارے اعضاء اگر دیکھا جائے تو ظاہر کے اعتبار سے ہم یہود و نصارہ کو فالو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے بچوں کے آج کل کے جو ہیئر سٹائل ہوتے ہیں یا بالوں کے جو سٹائل ہوتے ہیں، کہنے کو تو یہ فیشن ہے،